مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم ایف جی این چینل پر ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سیریز کس بارے میں، آئیے پہلے سنتے ہیں۔ تاریخ صرف گزرتے ہوئے زمانوں کا نام نہیں، تاریخ زندہ لوگوں کے وہ نقوش ہیں جو صدیوں بعد بھی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنے رہتے ہیں۔ آئیے آج وقت کی رفتار کو روک دیتے ہیں، صدیوں کا سفر چند لمحوں میں طے کرتے ہیں اور خود کو اس دور میں لے چلتے ہیں جہاں سورج بھی وہی تھا، ریت بھی یہی تھی اور پہاڑ بھی یہی تھے، لیکن انسانیت ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ مکہ ہے، اللہ کا مقدس گھر، کعبۃ اللہ کی سرزمین، لیکن یہی شہر کے رہنے والے آج اپنے ہی محسن کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے آنے کی خوشخبری آسمانی کتابوں نے دی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دعائیں کی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے قدموں کی برکت سے دنیا کو ہدایت ملنی تھی۔ آج وہی ہستی رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی دشمنی، طعنوں، اذیتوں اور ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر گزرتا دن ایک نئی آزمائش ہے، ہر طلوع آفتاب ایک نئی تکلیف ہے، اور ہر رات صبر اور استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی نئی داستان لکھ رہی ہے۔ لیکن یہ ظلم زیادہ دیر قائم رہنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا کے کنارے کنارے پہنچانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اور اس فیصلے کا نقطۂ آغاز بننے والی ہے ہجرت۔ میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، جی ہاں، وہ ہجرت جس نے صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں کرایا بلکہ انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جی ہاں، وہ ہجرت جس کی یاد میں آج بھی امت مسلمہ اپنا ہجری سال شمار کرتی ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں یہ سفر کیوں شروع ہوا؟ مدینہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کون لوگ آباد تھے؟ اوس اور خزرج کے درمیان برسوں کی دشمنی یہ کیسے ختم ہوئی؟ عقبہ کی گھاٹی میں وہ پہلی ملاقات کیسے ہوئی جس نے تاریخ بدل کے رکھ دی؟ صرف چند نفوس سے شروع ہونے والا یہ ایمان کا قافلہ کس طرح پورے مدینے کو نور اسلام سے منور کر گیا؟ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گھر، اپنی زمین، اپنا مال، اپنا وطن، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے چھوڑنے لگے۔ میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ صرف ہجرت نہیں تھی، یہ محبت کا امتحان تھا، یہ ایمان کی معراج تھی، یہ وفا کی وہ داستان تھی جس کی مثال تاریخ آج تک پیش نہیں کر سکتی۔ اور دوسری طرف دشمن خاموش نہیں تھا، سازشیں تیار ہو رہی تھی، نفرتیں اپنے عروج پر تھی، لیکن زمین پر ہونے والی ہر تدبیر رب کے فیصلے کے سامنے بے بس تھی۔ آئیے ایف جی این چینل پر ہم آغاز کرتے ہیں ایک ایسے ایمان افروز اور روح پرور اور تاریخی سفر کا جہاں ہر واقعہ، ہر کردار، ہر قربانی اور ہر لمحہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی وفاداری اور اسلام کی عظمت کا ایک نیا سبق دے رہی ہے۔ محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، سیریز کا نام ہے ہجرت رسول اللہ کی۔ جی ہاں، ہجرت، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ رہی جو مکہ جیسے سیکریٹ سٹی کو
مقدس شہر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا پڑا۔ ہجرت کب ہوئی اور اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ الکریم اس سیریز میں جانیں گے، جس کا نام ہے ہجرت رسول اللہ کی۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ہجری تاریخ کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا تعلق ہے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت یعنی مائیگریٹ کرنے سے۔ تب سے اس ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا جو آج تک اردو تاریخ کے نام سے ہمارے یہاں جانا جاتا ہے۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، مکہ سے تقریباً 435 کلومیٹر دور ایک جگہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ کو شرف بخشا اور وہ جگہ مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہوئی، جسے آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ مدینہ پاک میں اس وقت دو ٹرائبس رہتے تھے، یعنی قبیلے رہتے تھے، اور ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں جھگڑتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، یہ وہی مدینے والے لوگ ہیں جو آگے چل کر انصار کے ٹائٹل سے مشہور ہوتے ہیں۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ انہیں انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو دشمنوں نے ستایا تب مسلمانوں نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت ان مدینے والوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ مدینہ پاک میں موجود یہ دونوں قبیلے غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حج کے سیزن میں ادھر مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جو بھی قبیلہ آتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس جاتے، انہیں قرآن سناتے اور دعوت پیش کرتے۔ مکہ میں ایک مقام ہے جسے عقبہ کہا جاتا ہے، آج وہیں پر ایک مسجد عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ قبیلہ خزرج جب حج کے لیے آیا تو ان کے 6 آدمیوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور آپس میں وہ یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا۔ یہ 6 افراد حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور ان 6 خوش نصیب مسلمانوں کے نام یہ ہیں: عقبہ بن عامر، ابو امام اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، اسی مقام پر یعنی عقبہ کے مقام پر پھر دوسرے سال 12 لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، یعنی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسلامی تاریخ میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، ان خوش نصیب لوگوں نے بیعت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ ہم سب کو ایک معلم دے دیجیے، یعنی ایک ٹیچر دے دیجیے جو ہمیں اسلامی احکام سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے ان لوگوں کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا اور مدینے والوں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر پر رکے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلامی احکامات سکھاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام مدینہ پاک سے قباء مقام تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، اب کی بار پھر اسی مقام پر 72 افراد نے، 72 لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وعدہ کیا۔ بیعت کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح قریش کو کسی طرح یہ بات پتہ چلی کہ مدینے والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، تو وہ مدینے والوں کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خلاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بیعت لی ہے؟ اتفاق سے قریش نے ان لوگوں کو پکڑا جو مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔
قریش غصہ ہو گئے اور کسی بھی طرح بیعت کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، سوائے حضرت سعد بن عبادہ کے کسی کو نہ پکڑ سکیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت سعد کی گرفتاری کا جب مکہ کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، ورنہ تم لوگ ملک شام سے تجارت نہیں کر پاؤ گے۔ پھر مکہ والوں نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اچھے سے پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھ گئی اور مسلمانوں کو وہاں ایک پناہ گاہ مل گئی، تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو عام اجازت دے دی کہ جو مدینہ پاک میں جا کر بسنا چاہے وہ بس جائیں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ منکرین طرح طرح سے مسلمانوں کو ٹورچر کرتے تھے اور مارتے پیٹتے تھے۔ یہاں اسلامی احکامات پر عمل کرنا بہت دشوار تھا، لیکن جب مدینہ پاک میں پناہ گاہ مل گئی تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ کی طرف جانے لگے۔ سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ پھر آپ کے بعد دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ کی طرف جاتے رہے۔ جب قریش کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی۔ اب صحابہ کرام چھپ چھپ کر مدینہ کی طرف جا کر بسنے لگے۔ جو منکرین کی قید میں تھے یا مجبور تھے، صرف وہی لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ باقی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ منورہ میں مائیگریٹ کر چکے تھے، یعنی ہجرت کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے انتظار کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی روکا ہوا تھا۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، تھوڑا تصور کریں کیسا منظر ہوگا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت تو اتنی سہولت بھی نہیں تھی کہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر آج کی طرح آرام سے سفر کیا جائے، بلکہ تپتی گرمی میں اپنا شہر جہاں انہوں نے زندگی گزاری وہ چھوڑ کر سفر کر کے مدینہ کی طرف جانا یقیناً یہ بہت بڑی ان کی قربانی تھی۔ پھر یہ کہ مدینہ پاک میں جا کر بسنا، نئی جگہ، نئے لوگ اور بہت ساری قربانیاں اسلام کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے دی۔ اور یہاں مدینہ والوں کا انداز دیکھیے اور قربان جائیے کہ انہیں انصار کا ٹائٹل ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو پناہ دی، رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے کھانا اور پانی دیا، اور ہر طرح سے ان کی ہیلپ کی۔ تاریخ میں اس بھائی چارے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھائی چارہ وہ تھا جس کی بنیاد ایمان سے تھی۔ بڑے ہی سسٹمیٹک وے سے خیریت کے ساتھ اب صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ میں جا چکے ہیں اور بس گئے ہیں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں اب کیا ہوتا ہے، منکرین کیا سازش کرتے ہیں، اور پھر کس طرح اللہ کا حکم پا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کو جاتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ الکریم ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہجرت کے اگلے واقعے کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینہ